الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سامعین و ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر ایک نئے درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ درس میں غزوہ بنو نضیر کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور یہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ یہودی پہلے تو جلا وطنی پر آمادہ ہو گئے، لیکن جب منافقین کی جانب سے انہیں حمایت کا ایک یقین دلایا گیا اور انہیں ایک آسرا دلایا گیا، آس دلائی گئی، تو منافقین کی حمایت ملنے کے بعد انہوں نے جلا وطن ہونے سے انکار کر دیا، اور حضور علیہ السلام کی طرف یہ پیغام انہوں نے بھجوایا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ کے دل میں جو آئے آپ کر لیجئے۔ یہ ظاہر ہے ایک ہٹ درمی تھی، اور یہ ایک اصل میں اعلان جنگ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ جواب پہنچا یہودیوں کا، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کی امامت کا فریضہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا، اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبیلہ بنو نضیر کا قصد فرمایا، اور وہاں پہنچ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں کے اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا، اور اس محاصرے کے دوران کوئی بھی شے باہر سے ان کے قلعے میں داخل نہ ہو سکی، کوئی بھی خوردنوش کی چیز، اشیاء خوردنوش کا ایک دانہ بھی یا ایک قطرہ بھی ان کے قلعے میں داخل نہ ہو سکا۔ وہ بالکل محصور ہو گئے، اور وہ یہودی کے جنہوں نے وہ منافق عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جنہوں نے یقین دلایا تھا کہ ہم تمہاری مدد کو آئیں گے اور دیگر قبیلوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آیا، اور کوئی بھی ان کی مدد کو نہ پہنچا۔ نہ تو منافقین ان کی مدد کو آئے، نہ بنو قریظہ والے آئے، نہ بنو غطفان والے آئے، کوئی بھی ان کی مدد کو نہ پہنچا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، جو انہوں نے مدد کا وعدہ کیا اور پھر نہ آئے، اس کو اللہ نے یوں بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مثال اس شیطان جیسی ہے کہ جب اس نے آدمی سے کہا کہ تم کفر کرو، جب اس نے کفر کر لیا تو بولا کہ میں تجھ سے بری ہوں، اور میں اس رب سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی جس طرح شیطان انسان کو گناہ پر، کفر پر ابھارتا ہے، اور جب انسان کفر میں یا گناہ میں پڑ جاتا ہے تو وہ ابھارنے والا شیطان وہ پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح منافقین نے کیا کہ پہلے یہودیوں کو ابھارا، انہیں اعتماد دلایا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور نہ صرف خود آئیں گے بلکہ اور قبیلوں کو لے کر آئیں گے۔ تو انہوں نے مدد کا وعدہ کیا، ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن جب ساتھ دینے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو انہوں نے ساتھ نہ دیا، انہوں نے کوئی مدد نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ جاری رکھا، اور اس قلعے کے آس پاس جو بھی کھجور کے پھلدار درخت موجود تھے ان کو بھی کٹوا دیا گیا، تاکہ کوئی یہودی ان درختوں کی آڑ لے کر مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اور ظاہر ہے
اگر ان درختوں کی آڑ میں چھپ کر یہودی مسلمانوں پر حملہ کرتے تو اس سے مسلمانوں کو ایک دشواری کا سامنا ہو سکتا تھا، تو اسی لیے اس دشواری سے بچنے کے لیے ان درختوں کو کٹوا دیا گیا۔ اور ان درختوں کو کاٹنے کے حوالے سے اگرچہ مسلمانوں میں دو آراء رہی کہ کاٹنا چاہیے یا نہیں کاٹنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم درخت کاٹ رہے ہو یا جن کو تم نے نہیں کاٹا ان کی جڑوں پر قائم رکھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو رسوا فرما دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے مسلمان کے درخت نہ کاٹے جائیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ کاٹ دیے جائیں وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں اللہ کے حکم سے تھے۔ تو بہرحال یہ محاصرہ جاری رہا، اور محاصرہ چونکہ محاصرے کی وجہ سے قلعے کے اندر موجود یہودی تنگی میں تھے اور پریشانی میں تھے، چنانچہ پھر وہ خود اس بات پر آمادہ ہوئے کہ ہم جلا وطن ہونے کو تیار ہیں، ہم اپنا سب کچھ یہاں جو ہے وہ اس شرط پر انہوں نے کہا کہ ہم جانے کو تیار ہیں کہ جو سامان ہم لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ وہ لے جائیں گے، اور جو نہیں لے جا سکتے وہ چھوڑ دیں گے ہم۔ اس شرط پر وہ جلا وطنی پر آمادہ ہوئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی شرط کو قبول فرمایا، اور اس شرط کے قبول ہونے کے بعد بنو نضیر کے جتنے بھی یہودی تھے وہ سب کے سب 600 اونٹوں پر جو کچھ سامان وہ لے جا سکتے تھے انہوں نے وہ سامان اپنی سواریوں پر لادا، اور ایک جلوس کی شکل میں وہ مدینہ سے جلا وطن ہوئے۔ ان میں سے کچھ یہودی وہاں سے نکل کر خیبر جا کر آباد ہوئے، اور کچھ وہاں سے بھی آگے ملک شام میں جا کر مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ ان کے جلا وطن ہونے کے بعد جب وہ چلے گئے تو مسلمانوں نے ان کے گھروں کی تلاشی لی، اور وہاں جو سامان مسلمانوں کو غنیمت کے طور پر ملا وہ مختلف چیزیں تھیں، کچھ زرہیں تھیں، کچھ تلواریں تھیں، اور دیگر کچھ سامان تھا۔ وہ جو رہ گیا تھا، وہ جو نہیں لے جا سکے تھے، وہ جو سامان تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور مسلمانوں نے مال غنیمت کے طور پر وہ سامان اپنے پاس رکھ لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حشر میں اس واقعے کا ذکر کیا، اور وہاں پر مختلف آیات موجود ہیں کہ جو واقعہ بنو نضیر کو اور غزوہ بنو نضیر کو بیان کرتی ہیں۔ اسی سال ایک اور واقعہ پیش آیا جس کو بدر صغریٰ کے نام سے یاد کیا گیا۔ جنگ احد سے جب مسلمان واپس لوٹے تھے، اور ابو سفیان جب بھی واپس لوٹ رہا تھا، تو اس نے جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ آئندہ سال بدر میں میرا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ شعبان کا مہینہ تھا یا ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اور 4 ہجری تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کا نظم و نسق حضرت عبداللہ بن رواحہ کے سپرد کیا، اور ایک لشکر کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اور اس کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے، ہم بدلہ لیں گے، مقابلہ کریں گے، تو اس لیے حضور علیہ السلام لشکر لے کر بدر پہنچے۔ 8 دنوں تک حضور علیہ السلام نے وہاں قیام کیا اور کفار کا انتظار کرتے رہے، اور ابو سفیان بھی یہاں سے چلا تو ضرور اپنا لشکر لے کر، لیکن وہ کچھ ہی اس نے سفر طے کیا تھا، تو اس نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ یہ جنگ کا وقت نہیں ہے، یعنی یہ جو وقت ہے وہ جنگ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ قحط پڑا ہوا ہے، اور لشکر کے لیے نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان جو ہے وہ آدھے راستے سے واپس لوٹ آیا، اور مسلمان وہاں انتظار کرتے رہے، حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام وہاں انتظار کرتے رہے، لیکن
کوئی بھی نہیں آیا، اور چونکہ مسلمان اس سفر میں اپنے ساتھ کچھ مال تجارت بھی لائے تھے، تو جب دیکھا کہ جنگ تو نہیں ہو رہی تو مسلمانوں نے وہ مال تجارت فروخت کیا اور ایک نفع حاصل کیا، اور وہ نفع حاصل کر کے مسلمان دوبارہ وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سن 4 ہجری میں مزید کچھ واقعات بھی رونما ہوئے۔ اس سال جو غزوہ بنو نضیر پیش آیا، اور بنو نضیر کا جو غزوہ تھا اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح پیش آیا۔ انصار نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار نے، صحابہ کرام نے، انصاری جو صحابہ تھے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نضیر سے جو بھی مال غنیمت ملا ہے وہ سب کا سب مال غنیمت آپ ہمارے مہاجر جو صحابہ ہیں ان میں تقسیم فرما دیجئے، ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ ظاہر ہے یہ جذبہ ایثار تھا، یہ جذبہ قربانی تھا جس کا مظاہرہ انصار نے کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اس جذبہ ایثار پر خوش ہوئے، اور خوش ہو کر حضور علیہ السلام نے یہ دعا دی، اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر رحم فرما، اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ حضور علیہ السلام نے 3 نسلوں کو جو ہے وہ دعا دی، اور 3 نسلوں پر رحم کرنے کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو یہ بھی دعا جو تھی جو انصار کو نصیب ہوئی حضور کے زبان مبارک سے، یہ بھی سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور اسی سال سن 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان کے صاحبزادے تھے، حضور کے نواسے تھے، ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا اور وہ انہوں نے وفات پائی۔ اور اسی سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اور اسی سال سن 4 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کی والدہ کے انتقال پر اپنا پیراہن شریف، اپنا مقدس پیراہن حضور نے ان کو کفن کے لیے عطا فرمایا، اور خود قبر میں اتر کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میت کو اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کے سوا کوئی شخص بھی قبر کے دبوچنے سے نہیں بچا ہے۔ یعنی حضور کی دعا کی برکت تھی کہ قبر ہر مردے کو دباتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت تھی کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کو جو ہے وہ قبر نہیں دبائے گی، کیونکہ ان کی مغفرت کی دعا کسی اور نے نہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ 5 ایسے خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود قبر میں اتارا، یا جن کی قبر میں حضور تشریف لے گئے۔ ان میں ایک حضرت بی بی خدیجہ ہیں، دوسرے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک صاحبزادے تھے، ان کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود قبر میں اتارا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعزاز ان کو عطا کیا۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ مزنی، جن کا لقب ذوالبجادین ہے، یہ بھی جب ان کی وفات ہوئی
تو یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہے کہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی قبر میں تشریف لے گئے اور ان کو قبر میں اتارا۔ اور چوتھا فرد جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا وہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں حضرت ام رومان ہیں۔ ان کو بھی اعزاز حاصل ہوا کہ حضور علیہ السلام ان کی قبر میں تشریف لے گئے اور خود ان قبر میں اتارا۔ اور پانچویں حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبر انور میں اتارا اور ان کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ تو یہ 5 خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی قبر میں تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام نے خود ان کو قبر میں اتارا۔ اسی سال یعنی سن 4 ہجری میں شعبان کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ سن 3 ہجری حضرت امام حسن کی پیدائش ہے اور سن 4 ہجری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہے۔ اور اسی سال ایک مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا جو کہ ایک یہودی عورت سے متعلقہ تھا، اس کے ساتھ کسی نے بدکاری کی اور مقدمہ پیش ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لے رہے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فیصلہ دیا تھا سنسار کرنے کا وہ تورات اور قرآن کے عین مطابق تھا۔ چنانچہ اسی سال ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص تھا طعمہ بن ابی رق، یہ شخص جو تھا جو مسلمان تھا، اس نے چوری کی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کے حکم کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ یہ شخص بعد میں مرتد ہو گیا تھا اور حالت ارتداد میں اس کا خاتمہ ہوا۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ شراب کی حرمت کا جو حکم ہے وہ بھی 4 ہجری میں نازل ہوا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم 6 ہجری میں نازل ہوا، اور بعض علماء کی آراء یہ ہیں کہ یہ حکم شراب کی حرمت کا وہ 8 ہجری میں نازل ہوا۔ تو ہجرت کے چوتھے سال جو واقعات پیش آئے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیلاً پیش کیے۔ اب آتے ہیں ہجرت کے 5ویں سال کی طرف۔ ہجرت کا 5واں سال بھی جنگوں اور غزوات سے بھرا ہوا ہے، اور اس سال بھی کئی اہم واقعات رونما ہوئے۔ اس سال جو غزوات ہوئے ان غزوات میں جو مشہور ترین غزوہ ہے وہ ہے غزوہ خندق، جس کا ذکر آگے آئے گا، اور مزید بھی غزوات رونما ہوئے جن کا تذکرہ ہم کریں گے۔ ایک غزوہ پیش آیا، غزوہ ذات الرقاع۔ سب سے پہلے قبائل عمار و ثعلبہ نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ ظاہر ہے مختلف قبائل آباد تھے جو مسلمانوں کے دشمن تھے۔ چونکہ مسلمانوں کو احد کے میدان میں ایک طرح سے اس لحاظ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ مسلمان مغلوب ہو گئے تھے، تو اس چیز نے ان قبائل کو حوصلہ دیا اور مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے پر ابھارا۔ چنانچہ مختلف قبائل نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور حملہ کیا بھی۔ ان قبائل میں انمار و ثعلبہ یہ قبائل تھے کہ جنہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 400 صحابہ کرام کا لشکر اپنے ساتھ لیا اور 10 محرم سن 5 ہجری کو مدینہ منورہ سے آپ علیہ السلام روانہ ہوئے، اور ذات الرقاع ایک مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف لے گئے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا حال جب کفار نے سنا تو وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے اور مختلف غاروں اور دروں میں چھپ گئے،
اور اس غزوے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے جو دشمن تھا وہ سامنے ہی نہیں آیا، اس نے ہمت ہی نہیں کی مسلمانوں سے لڑنے کی، انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ تو اس جنگ میں جو ہے وہ باقاعدہ کوئی ایسی نوبت نہیں آئی قتل و قتال کی، قتل و غارت گری کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو مال غنیمت بھی حاصل ہوا اور مسلمان مال غنیمت لے کر اور فتح یاب ہو کر یہاں سے واپس لوٹے۔ تو یہ غزوہ ذات الرقاع کہلاتا ہے، جس کا کچھ ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں کیا۔ غزوہ دومۃ الجندل، ربیع الاول سن 5 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، یہ اطلاع پہنچی کہ دومۃ الجندل ایک مقام ہے جو مدینہ اور شہر دمشق کے درمیان ایک مقام ہے، جہاں پر ایک قلعہ تھا، اس قلعے کے نام سے یہ مقام مشہور تھا۔ تو وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اطلاع پہنچی کہ اس قلعے میں ایک بہت بڑی فوج جمع ہو رہی ہے اور وہ مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے، تو وہ اپنے مال مویشی چھوڑ کر وہ وہاں سے بھاگ گئے اور راہ فرار اختیار کی۔ تو مسلمانوں نے وہ تمام مال مویشی مال غنیمت میں حاصل کیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 3 دن تک وہاں قیام کیا اور آس پاس کے مختلف علاقوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لشکر بھی روانہ فرمائے، اور اس غزوے میں بھی کوئی جنگ نہ ہوئی، اور حضور علیہ السلام 1 مہینہ اس غزوے کے سلسلے میں مدینہ سے باہر رہے اور پھر حضور واپس تشریف لائے۔ مزید انشاءاللہ اس سال کے جو واقعات ہیں وہ ہم بریک کے بعد لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سن 5 ہجری میں ایک اور غزوہ پیش آیا کہ جس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہا گیا ہے، اور غزوہ مریسیع بھی اس کا نام ہے۔ یہ ایک مقام ہے مریسیع جو مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک خاندان بنو مستلق یہاں آباد تھا، اور اس قبیلے کا سردار حارث بن درار تھا۔ اس نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کے لیے ایک فوج ترتیب دی اور ایک لشکر کو جمع کیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سن 5 ہجری میں ایک لشکر لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام روانہ ہوئے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ پر اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا۔ اس غزوہ میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھی۔ جب حارث بن درار کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی، اسے معلوم ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا، تو اس پر ایسی دہشت طاری ہوئی، ایسا خوف طاری ہوا کہ اس کی فوج منتشر ہو کر فرار ہو گئی، اور وہ مسلمانوں کا سامنا نہ کر سکے۔ لیکن وہاں کے کچھ باشندے ایسے تھے مریسیع کے مقام کے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور چند لوگ تھے وہ، اور انہوں نے مسلمانوں پر تیر برسائے، تیروں سے حملہ کیا۔ لیکن مسلمان چونکہ تعداد میں زیادہ تھے تو انہوں نے ان کافروں کو واصل جہنم کیا، اور اس غزوے میں یہ ایک معمولی سی جھڑپ کی نوبت آئی، اس میں 10 کفار مارے گئے، اور ایک مسلمان جو ہے وہ شہادت کے مرتبے سے فائز ہوئے، اور
10 کفار تو قتل ہوئے، لیکن ایک بڑی تعداد تھی اس غزوے میں کفار کی کہ جن کو گرفتار کیا گیا، ان کی تعداد 700 سے بھی زیادہ تھی، اور 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہاتھوں آئی۔ غزوہ مریسی جنگ کے اعتبار سے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، مگر اس جنگ میں بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ جن کو تاریخ نبوی میں ایک اہمیت حاصل ہے۔ وہ چند واقعات یہ ہیں۔ ایک تو واقعہ پیش یہ آیا کہ منافقین نے اس غزوے میں ایک بہت بڑی شرارت کی اور ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا۔ اس جنگ میں مال غنیمت کی لالچ میں بہت سے منافقین بھی شریک ہوئے تھے۔ ایک دن پانی لینے پر ایک مہاجر اور انصاری صحابی کے درمیان تکرار ہو گئی، کسی بات پر تو میں ہو گئی۔ مہاجر نے بلند آواز سے یا المہاجرون، مہاجرین کو آواز دی، اور انصار نے یا للانصار، انصار کو آواز دی، یعنی مہاجر صحابی نے مہاجرین کو پکارا اور انصاری صحابی نے انصار صحابہ کو پکارا۔ یہ نعرہ سنتے ہی مہاجرین صحابہ بھی دوڑ پڑے اور انصار صحابہ بھی دوڑ پڑے، اور وہ تکرار جو آپس میں ہوئی تھی وہ بڑھتے حتیٰ کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو یہ شرارت کا موقع اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس نے مزید جنگ کی جو چنگاری تھی اسے بھڑکانے کے لیے اور اشتعال دلانے کے لیے انصاریوں سے کہا کہ یہ تو وہی مثل ہے کہ جیسے اس نے ایک مثال دی، اور مثال کے ذریعے یہ کہا کہ جیسے اس کا ترجمہ یہ ہے، اس نے یہ جملہ کہا، اس نے کہا کہ تم اپنے کتے کو فربا کرو تاکہ وہ تمہیں کھا ڈالے، یعنی سم من کلبک یا کلوکا، یعنی اپنے کتے کو فربا کرو وہ تمہیں کھا ڈالے۔ یہ ایک مثال دی کہ یعنی معاذ اللہ اس کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اے انصار دیکھو تم نے ان کو حوصلہ دیا، تم نے ان کو سہارا دیا، تم نے ان کو کھلایا پلایا، اور آج یہی تم پر جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک جنگ ہو جائے، ایک خون خرابہ ہو جائے، اور اس نے انصار سے کہا کہ آج سے تم ان کی مدد نہ کرو، انہیں کچھ نہ دو تاکہ ان کی اوقات یاد آ جائے۔ تو اس کی ایک شرارت تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک جنگ ہو جائے تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑیں معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے ایک شور سنا، ایک ہنگامہ سنا، تو حضور علیہ السلام نے جب صورتحال کا معلوم کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ زمانہ جاہلیت کی نعرے بازی کر رہے ہو، یعنی یہ تو زمانہ جاہلیت کی نعرے بازی ہے کہ اپنی قوم کو آواز دی جائے، اپنے لوگوں کو بلایا جائے، یہ تو عصبیت ہے، یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں۔ تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال نبوت کو صحابہ نے دیکھا تو انصار اور مہاجرین برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے، ان کے جذبات جو ابھر رہے تھے جنگ کے لیے وہ جذبات ٹھنڈے ہو گئے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند جملوں نے اور چند کلمات نے، چند فقروں نے محبت کے ایسے دریا بہا دیے کہ صحابہ باہم شیر و شکر ہو گئے، اور جو بھی ان کے درمیان اختلاف کا بیج بویا جا رہا تھا وہ پنپنے نہ پایا اور وہ اختلاف ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک منافقین کی شرارت تھی کہ جسے حضور علیہ السلام نے اپنی حکمت اور اپنے تدبر سے ناکام فرما دیا۔ عبداللہ بن ابی کی چونکہ یہ سارا معاملہ اس نے کیا تھا اور اس چیز کو ہوا دینے والا اور یہ شرارت کرنے والا وہی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ سب کیا ہے تو وہ طیش میں آ گئے اور ننگی تلوار لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔
تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، نرمی سے کام لو اور نرم دلی سے کام لو کہ اگر تم نے اسے مار دیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ منافقین اندر سے کافر تھے لیکن بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے، اور دیکھنے والا انہیں مسلمان جیسا ہی سمجھتا تھا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ ایسا نہ کرو، ورنہ لوگ بدگمانی کریں گے کہ دیکھو اپنے ہی بندوں کو یہ مار رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب حضور علیہ السلام کی بات سنی تو وہ خاموش ہو گئے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن ابی جتنا بڑا دشمن اسلام تھا، جتنا بڑا دشمن رسول، دشمن خدا تھا، اور تو اس کے بیٹے اسلام کے اتنے ہی بڑے شیدائی تھے، اور اس کے بیٹے اسلام کے اتنے ہی بڑے وفادار سپاہی تھے، اور ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے والد نے اس طرح کی بکواس کی، اس طرح کا جو ہے وہ چال چلی اور ایک سازش تیار کی، تو وہ غصے میں بھرے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے باپ کے قتل کو پسند فرماتے ہوں تو میری یہ تمنا ہے کہ کسی اور کے بجائے میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا سر اتار دوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تمہارے باپ کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کروں گا۔ تو یہ حضور کی رحم دلی تھی، یہ نرم دلی تھی حضور علیہ السلام کی، اور یہ حضور کی رحمت تھی کہ آپ علیہ السلام نے اتنی خوفناک سازش کے باوجود عبداللہ بن ابی کو حضور نے معاف کیا، اور اس معاملے کو حضور علیہ السلام نے رفع دفع کیا۔ اور ایک روایت اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب وادی عقیق میں وہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن ابی کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم نے مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ ذلیل کہا ہے، خدا کی قسم میں اس وقت تک تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ حضور علیہ السلام اجازت نہ عطا فرما دیں، اور اس وقت تک داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ تم اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ حضور علیہ السلام اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تم سارے جہاں میں سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہو۔ تو جب تک یہ نہ کہو گے تو اس وقت تک میں تمہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت میں اور تعجب کے ساتھ یہ منظر دیکھنے لگے کہ بیٹا باپ کا راستہ روکے کھڑا ہے اور عبداللہ بن ابی سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ کہو، اور لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی زور سے کہہ رہا تھا کہ ہاں میں ذلیل و رسوا ہوں، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور سب سے زیادہ مرتبے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ راستہ چھوڑ دو اور اسے مدینہ میں داخل ہونے دو۔ غزوہ موریسی میں اس جنگ میں جو کفار گرفتار ہوئے ان میں سردار قوم حارث بن درار کی بیٹی حضرت جویریہ بھی تھی۔ جب تمام قیدی ان کو غلام بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ یہ بھی ایک باندی بنائی گئی تھی، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا جو افراد گرفتار ہوتے مردوں کو غلام بنا لیا جاتا، عورتوں کو جیسے باندی بنا لیا جاتا۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گرفتار ہونے والوں میں تھی، تو یہ باندی بنا کر یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے حضرت جویریہ سے یہ کہا کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ کے پاس اس وقت کوئی رقم موجود نہیں تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں
اور میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں اسلام لا چکی ہوں، اور ثابت بن قیس جن کے حصے میں آئی ہوں وہ مجھ سے اتنی رقم مانگ رہے ہیں اور میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، آپ مجھے اتنی رقم دے دیجئے کہ میں اس رقم کے ذریعے آزادی حاصل کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم اسے منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود تمہاری ساری رقم ادا کروں گا اور تمہیں آزاد کر کے تمہارے ساتھ نکاح کروں گا، تاکہ جو تمہارا خاندانی وقار ہے، جو خاندانی عزت ہے، وہ بھی برقرار رہے۔ ظاہر ایک سردار کی بیٹی تھی اور مسلمان ہو چکی تھی، ایک مقام اسے حاصل تھا اپنی قوم میں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ انہیں گویا کہ فرمائش کی اور انہوں نے اس کو قبول کیا، اور اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ ان سے پھر نکاح فرمایا۔ اور جب یہ بات حضور نے ان سے فرمائی کہ میں تمہاری رقم ادا کر کے تم سے نکاح کروں گا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی رقم ادا بھی کی، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے نکاح بھی فرمایا۔ اور جب یہ خبر لشکر میں عام ہو گئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا ہے، تو ان کے خاندان کے جتنے بھی افراد قید تھے، عورتیں مرد جو بھی قید تھے، مجاہدین نے ان سب کو آزاد کر دیا، اپنی خوشی سے آزاد کر دیا، اور یہ کہہ کر آزاد کیا کہ ہر سپاہی یہ کہنے لگا کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا، اس خاندان کا کوئی شخص غلام بن جائے یا لونڈی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خاندان وہ ہے کہ حضور نے اس میں نکاح فرما لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی تھی کہ ہم نے کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح سے بڑھ کر خیر و برکت والا نہیں پایا کہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی المستلق کو غلامی سے نجات عطا کی گئی۔ یہ پورا خاندان اسے نجات ملی اور پورا خاندان جو ہے وہ رہا ہوا۔ یہ سب کا سب صدقہ تھا اس نکاح کا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام برہ تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرما کر جو ہے وہ جویریہ رکھا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاحوں کی جو سب سے بڑی حکمت تھی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نکاح کے ذریعے جو مختلف قبیلوں میں حضور نے کیے، اس قبیلے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کے قریب کیا۔ تو ظاہر ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس قبیلے میں نکاح فرماتے تو ایک رشتہ داری اور ایک قرابت داری قائم ہو جاتی، تو پھر وہ سارا قبیلہ حضور کے قریب آتا، اسلام کے قریب آتا۔ اسی لیے جن جن قبائل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح فرمائے، تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح کی برکت تھی کہ سارے قبیلے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ظاہر ہے اسلام کے قریب آئے، حضور کے قریب آئے، اور انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھا، آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا، آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھا، آپ کی عادات و اطوار کو دیکھا، تو ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی اور وہ اسلام کے قریب آئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نکاح کیے، یہاں بھی مقصد اسلام کی تبلیغ تھا اور یہاں بھی مقصد اسلام کی اشاعت تھا۔ حوث پرستی اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے پیغام کو ان قبائل تک پہنچایا جائے اور ان قبائل کو اسلام کے قریب کیا جائے۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف قبائل میں نکاح فرمائے۔ آپ اسی واقعے کو لے لیجئے
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، حضور علیہ السلام نے جب اس خاندان میں نکاح فرمایا تو آپ دیکھیے پہلا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ تمام لوگوں کو غلامی سے آزادی مل گئی، تمام لوگ آزاد ہو گئے۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑا فائدہ تھا جو اس خاندان کو نصیب ہوا، اور یہ بھی فائدہ یقیناً حاصل ہوا اس خاندان کو کہ اس خاندان کے کئی افراد انہوں نے بعد میں جا کر پھر اسلام بھی قبول کیا۔ تو سن 5 ہجری میں حضور علیہ السلام نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی سال ایک اور واقعہ پیش آیا جو واقعہ افک کہلاتا ہے۔ افک کہتے ہیں بہتان لگانے کو، اور یہ واقعہ بھی سن 5 ہجری میں پیش آیا، اور یہی غزوہ تھا، غزوہ بنی مستلق یا غزوہ موریسی، کہ اس سے حضور علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام پر حضور نے پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر فرماتی تھی۔ ہودج کہتے ہیں اس پالکی کو کہ جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے اور وہ بند ہوتی ہے، اور اس میں ایک پردہ دار خاتون اس میں بیٹھ کر سفر کرتی ہے۔ تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی ہودج میں بیٹھ جاتی تھی، اور وہ پھر اونٹ پر وہ سفر آگے چلتا رہتا تھا۔ اور چند افراد ایسے تھے صحابہ کرام کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس پالکی کو، اس ہودج کو اٹھا کر جب کہیں لشکر پڑاؤ ڈالتا تو وہ صحابہ کرام اس پالکی یا اس ہودج کو اٹھا کر زمین پہ رکھ دیتے۔ ام المؤمنین اپنی حاجت وغیرہ کے لیے باہر تشریف لے جاتی، پھر واپس آ کر بیٹھ جاتی، تو صحابہ اسے اٹھا کر دوبارہ اونٹ پہ رکھتے اور سفر آگے شروع ہو جاتا۔ یہ ایک معمول تھا۔ تو یہاں پر جب حضور علیہ السلام نے پڑاؤ کیا تو حسب معمول صحابہ نے وہ پالکی، وہ ہودج اٹھا کر اسے زمین پہ رکھ دیا۔ تو کچھ دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ جب قضائے حاجت سے واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گلے کا جو ہار ہے وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے، اور وہ ہار نہیں گلے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ہار کی تلاش میں وہاں سے دوبارہ واپس چل پڑی اس مقام کی طرف جہاں آپ قضاء حاجت کے لیے گئی تھی۔ اب ہار کی تلاش میں تاخیر ہو گئی، وقت کافی گزر گیا اور کافی دیر ہو گئی، اور جب حضرت عائشہ جب واپس آئیں تو اب جو لشکر تھا وہ روانہ ہو چکا تھا، کیونکہ ہودج کے اٹھانے پر جو مأمور افراد تھے انہوں نے ظاہر ہے جب لشکر کے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ حضرت عائشہ ہودج میں موجود ہیں، تو انہوں نے ہودج اٹھا کر اونٹ پہ رکھا اور قافلہ چل پڑا۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جسمانی اعتبار سے ہلکی پھلکی خاتون تھی، ایسا کوئی وزن تھا نہیں کہ جس کو محسوس کیا جا سکے اٹھاتے وقت، تو وہ سمجھے کہ اندر ہی ہیں، تو وہ قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ اب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا ہار تلاش کر کے واپس آئیں اور اس تلاش میں انہیں تاخیر ہو گئی، جب واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ وہاں سے کوچ کر چکا ہے اور وہاں پر کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گھبرا گئیں، کیونکہ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا ہر طرف، اور اکیلے چلنا یقیناً خطرناک تھا۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر وہیں بیٹھ گئی، اسی مقام پر جہاں ان کا اونٹ بیٹھا تھا وہیں بیٹھ گئی، یہ سوچ کر کہ جب قافلے والے آگے جائیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو یقیناً میری تلاش میں واپس آئیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئی، اور انہوں نے سمجھا کہ یقیناً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی میری تلاش میں ضرور آئے گا۔ تو مزید اس واقعے کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم ایک نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پڑھنے، سمجھنے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔